کے بلا میں صبر کا عنوان حسین ہے، دشت کے بلا میں صبر کا عنوان حسین ہے۔ دیکھو اگر تو شاہ شہیداں حسین ہے، دوش رسول دیکھ لے کرب و بلا کی سیم، دوش رسول دیکھ لے کرب و بلا کی سیم، نیزے بنے ہیں رحل تو قرآن حسین ہے، نیزے بنے ہیں رحل تو قرآن حسین ہے، دشت بلا میں صبر کا۔ ایک نعرہ صلوات بھیج دیں۔ ذہنوں کو یوں سکون دیا ہے حسین نے، ذہنوں کو یوں سکون دیا ہے حسین نے، دوزخ سے حر کو کھینچ لیا ہے حسین نے، حر کے ذرا گزشتہ زمانے کو دیکھیے، حر کے ذرا گزشتہ زمانے کو دیکھیے، کانٹے کو بھی گلاب کیا ہے حسین نے، کانٹے کو بھی گلاب کیا ہے حسین نے، وحدانیت کو بھول گئے تھے انا پرست، وحدانیت کو بھول گئے تھے انا پرست، سمجھا دیا یہ سب کو خدا ہے حسین نے، سمجھا دیا یہ سب کو خدا ہے حسین نے، راہب کے گھر میں کثرت اولاد دیکھیے، راہب کے گھر میں کثرت اولاد
حسین نے یوں اس کو مالا مال کیا ہے، حسین نے میں حق کو کیسے شہر ملامت میں چھوڑ دوں، میں حق کو کیسے شہر ملامت میں چھوڑ دوں، سچ بولنے کو مجھ سے کہا ہے حسین نے، سچ بولنے کو مجھ سے کہا ہے حسین نے، اور نیزے کے سرخ سرخ ورق پر بحرف حق، نیزے کے سرخ سرخ ورق پر بحرف حق، میں کامیاب ہوں یہ لکھا ہے حسین نے، میں کامیاب ہوں یہ لکھا ہے حسین نے، نیزے پہ کر رہے ہیں مشیات سے گفتگو، نیزے پہ کر رہے ہیں مشیات سے گفتگو، منبر بھی کیا عجیب چنا ہے حسین نے، منبر بھی کیا عجیب چنا ہے حسین نے، ذہنوں کو یوں سکون، ایک نعرے صلوات بیٹھ کر بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا، تھے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا، لگتا ہے اندھیروں سے زندان میں ڈر بابا، تھے بین سکینہ کی بوسیدہ میرا کرتا ہے خون میں تر بابا، ہے بوسیدہ میرا کرتا ہے خون میں تر بابا، اب یاد نہیں کیسی ہوتی ہے سحر بابا، تھے بین
سکینہ کے بہتا ہے لہو اب تک، زخمی میرے کانوں سے ہے بہتا ہے لہو اب تک، زخمی میرے کانوں سے کھینچے ہیں ستمگر نے اس طرح گوہر بابا، میں شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے نہ مر جاؤں، ہائے میں شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے نہ مر جاؤں، ایک پل کو نہیں کھلتا زندان کا در بابا، تھے بین سکینہ کے تربت پر میرے بابا، ایک شمع جلا دینا، ہے تربت پر میرے بابا، ایک شمع جلا دینا، میں آپ کے آنے تک مر جاؤں اگر بابا، تھے بین سکینہ کے اے بابا بہت ہم نے تو یاد کیا تم کو، اے بابا بہت ہم نے تو یاد کیا تم کو، تم دیکھنے بیٹی کو آئے نا مگر بابا، تھے بین سکینہ کے یہ بین کیے گوہر، اور سو گئی معصوم منہ پھیرے اندھیرے ہیں یہ شام و سحر بابا، تھے بین سکینہ کے فاتحہ۔ جب خواب میں سکینہ نے دیکھا حسین کو، مدت کے بعد بیٹی نے پایا حسین کو، رو رو کے اپنا حال سنایا
حسین کو دامن جلا ہوا بھی دکھایا، حسین کو مدت سے دور تھی جو شہ مشرقین سے، ارے پھیلا کے باہیں دوڑ کے لپٹی حسین سے، بابا تمہارے بعد یہ تازہ ستم ہوا پھندا رسن کا، اور میرا ننھا سا گلا کھچنے سے رسن درد ہوا جاتا تھا، سوا فریاد کون سنتا، وہاں کون تھا میرا، میں یاد کر کے آپ کو روئی جہاں جہاں، ارے مجھ کو تماچے شمر نے مارے، وہاں وہاں امت نے نانا جان کی یہ ظلم ڈھایا تھا، ایک بے کجاوا اونٹ پہ مجھ کو بٹھایا تھا، جب اونٹ نے زمین پہ مجھ کو گرایا تھا، مجھ کو کمر سے باندھ کے اس کو بھگایا تھا، زخموں سے سارا جسم میرا چور چور تھا، ارے بابا بتاؤ اس میں میرا کیا قصور تھا، سن کر یہ بہن بیٹی کے کانپے شہ ہدا، رو رو کے اپنی لاڈلی بیٹی سے یہ کہا، اب چند سانسوں میں ہی ہے یہ ختم سلسلہ، سب سے کہو کہ جاتے ہیں لو ہم سوئے جنا، کل صبح میں ضرور تمہیں لینے آؤں گا، ارے سینے پہ تم کو اپنے ہمیشہ سلاؤں گا، سن کر یہ بات چوکی سکینہ جگر فغار بابا کو ڈھونڈنے لگی، تب ہو کے بے قرار رو کر پھوپھی سے کہتی تھی معصوم، بار بار آئے تھے مجھ سے ملنے شہنشاہ نامدار، کہتے تھے بیٹی کب سے تیرا انتظار ہے، ارے آجا یہ باپ تیرے لیے بے قرار ہے، عابد سے بولی آن کے وہ غم کی مبتلا، بھیا دلا دو مجھ کو سرے شاہ کربلا، پہنچائیے یزید کو پیغام، یہ میرا پاؤں سرے حسین، اگر اذن ہو تیرا ہوے گی ماج مجھ پہ عنایت حسین کی، ہے آخری جہاں میں زیارت حسین کی، ارے زندہ میں جب سکینہ کو بابا کا سر ملا، باہوں میں لے کے سینے سے سر کو لگا لیا، لپٹی سرے حسین سے وہ شہ کی محلقہ، ایک آہ نکلی دل سے کی دم ہی نکل گیا، صدمے اٹھا کے دل پہ جہاں سے گزر گئے، ارے منہ رکھ کے منہ پہ باپ کے وہ بچی
مر گئی صدمے اٹھا کے دل پہ جہاں سے گزر گئی، ارے مہرک کے منہ پہ باپ کے وہ بچی مر گئی، مہرک کے منہ پہ باپ کے وہ بچی مر گئی، جب خواب میں سکینہ نے آپ مولانا صاحب ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على نبي رحمة الله ووالد هداة رحمته أبي الزهراء وأبي القاسم محمد لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، لا سيما السامري وعجله۔ أما بعد، فقد قال الله العلي في كتابه الجليل: بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اب حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح طیبہ کو اصحال فرما دیں۔ إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ محمد ظفر الحسن ابن علی عباس، عابدہ لیلہ مہدی بنت علی مہدی، علی نقی خان ابن علی حمد خان،
حمیدہ بانو بنت سید شمس الدین ان مرحومین کی ارواح طیبہ کو ایصال فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ معزز و محترم مومنان کرام، قرآن مجید کی نہایت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ جو کہ سورہ مبارک زمر میں موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ یہ ہو رہا ہے، میرے پیغمبر آپ یہ کہہ دیں کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل قرآن مجید کا واضح سا پیغام ہے کہ عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ انسان جو کسی شے کو جانتا ہو اور وہ شخص جو اس شے کو نہ جانتا ہو، وہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ علم و جہل کا ہے، اور سوال یہی ہے کہ علم کہتے کسے ہیں کہ یہ سمجھ میں خود آ جائے کہ جہالت کیا شے ہے۔ علم کی علماء نے بہت سی تعریفیں کی کہ علم اسے کہتے ہیں، علم اس شے کا نام ہے، اس فلاں شے کا نام ہے، لیکن خلاصتاً اگر ذکر کیا جائے قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث و روایات و اقوال کی روشنی میں، تو علم یعنی محمد و آل محمد علیہم السلام کی باتیں، علم یعنی وہ چیز جس میں توحید کے اوپر گفتگو کیا جائے اسے کہتے ہیں علم۔ علم واقعاً وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان یہ طے کر پائے کہ اس کو کس نے بنایا، کس لیے بنایا اور کہاں کے لیے بنایا۔ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، جتنا آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیں اور ان ساری باتوں کا اگر خلاصہ کر دیں، علم کی جتنی بھی تعریفیں اور ڈیفینیشن تو اس کی بیان کی گئی ہیں، اگر آپ ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو علم یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، علم یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، علم یعنی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور اس کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ حالانکہ لغوی لحاظ سے یعنی ڈکشنری کے لحاظ سے اگر علم یعنی کسی بھی شے کا جاننا، کوئی بھی وہ شے جس کو جانا جائے وہ معلوم ہے، جاننے والا انسان عالم ہو جائے گا چونکہ اس شے کا اس کے پاس علم ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ انسانیت کی زبان میں، قرآن مجید کے نزدیک، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں علم کسے کہتے ہیں، تو بس یہی جملہ ہے، علم یعنی ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، علم یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ذرا سی عجیب سی لگے اور ٹریک سے ہٹ کر کے لگے، لیکن اس کا کیا ہی کیا جائے کہ جب قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کا اتفاق اسی چیز کے اوپر ہے کہ اگر گفتگو ہماری کی جائے، ہمارے لیے کی جائے، ہمارے سلسلے سے کی جائے تو تمہاری اس گفتگو کو علم کہا جائے گا، لیکن ہر وہ گفتگو جو ہمارے خلاف کی جائے، جو ہم سے کاٹنے کے لیے کی جائے، جو گفتگو ہم سے ٹکرا رہی ہو، وہ سوائے جہل اور جہالت کے کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے بڑی مشہور حدیث اگر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو ہم نے اور آپ نے بچپنے سے سنی ہے اور ساری مجلسوں میں سنی ہے، اور شیعہ اور اہل سنت بھائیوں کے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی ہے، تو کتنی عظیم حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہو تو کہیں اور نہ جانا، کسی اور شہر میں نہ جانا، کسی اور کے دروازے پہ نہ جانا، ذرا سمجھو تو صحیح علم کہتے کسے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ
فرماتا ہے علم اگر چاہیے تو علی ابن ابی طالب تک آنا ہی پڑے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو یہ علم ہے. اس کے علاوہ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ مجھے شاید کوئی ایسی نجیب اور نئی حدیث کا سہارا نہ لینا پڑے. نئی سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی حدیث کڑی جائے گی. نئی سے مطلب یہ ہے کہ جو عام طور سے بیان نہیں ہوتی. چونکہ ہمارے مجلسوں کا المیہ اور افسوس اور درد یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں سب کچھ تو ہوتا ہے سوائے قرآن مجید اور امام کی حدیث کے. اپنی عقل، اپنی رائے، اپنا قیاس، لطیفہ، چٹکلا، کہانیاں، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ عبرتیں حاصل کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اس مجلس کا اور اس منبر کا، اس فرش ادا کا حق یہی ہے کہ یہاں کے اوپر سے یا تو صرف قرآن مجید کی بات ہو یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بات ہو. دوسری کسی اور چیز کے لیے کم سے کم جگہ یہ منبر اور فرش ادا نہیں ہے کہ انسان آئے اپنے دماغ سے بیان کرے، انسان آئے اپنا تجربہ بیان کرے، انسان آئے اپنی بیماری کا تذکرہ کر رہا ہو، انسان اپنی لڑائی اور جھگڑے کا تذکرہ کر رہا ہو. کہ اس کے لیے شاید دنیا میں کوئی جگہ ہو تو ہو، لیکن کم سے کم مجلس اذا، فرش اذا، مسجدیں، یہ ہماری نمازیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے صرف و صرف قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حدیثیں ہی ہو. باقی اور کسی چیز کا تذکرہ یہاں سے نہیں ہونا چاہیے. تو یہی وہ حدیثیں جو مشہور ہیں ہمارے درمیان. کہ علم لینا ہے تو کہاں جاؤ گے؟ کانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں. علم ہمارے پاس ہے. اگر علم چاہیے تو ہمارے در پہ آنا پڑے گا. تو اب وہ انسان جو اس در تک نہ آئے، وہ انسان جو اس شہر میں داخل نہ ہو پائے اور باہر ہی رہ کر کے علم کا اور عالم ہونے کا دعویٰ کرے، تو قرآن مجید کہے گا کہ تم جھوٹے ہو، چونکہ تم ابھی تک اس مدرسے میں پہنچے ہی نہیں جہاں پر میں نے علم رکھا ہے، جس علم کا انتظام پروردگار عالم نے کیا ہے. تم ابھی اس جگہ کے اوپر پہنچے ہی نہیں. اور اگر اس در تک نہیں آئے تو یاد رکھو کہ پروردگار نے جس دن جس طرح سے تمہیں پیدا کیا تھا اور جب تم مرو گے تمہاری کنڈیشن اور تمہاری حالت بالکل سیم ہوگی، بدلنے والی نہیں ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جہالت میں کمیاں آئے، تمہاری جہالتیں ختم ہو، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک آنا ہوگا، شہر علم میں آنا ہوگا، علم کے دروازے پہ آنا ہوگا. تب تمہیں صفت علم سے اور صفت عالم سے متصف کیا جائے گا. اور اگر نہیں آئے تو یاد رکھو تمہارے مقام، تمہاری منزل، تمہاری صفت وہی ہے کہ جب تم اس دنیا میں آئے تو سورہ نحل میں قرآن مجید میں آواز دی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم تو وہ ہو کہ جب تم کو تمہارا پروردگار تمہاری ماں کے شکموں سے باہر لایا تو تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم ایک حرف بھی نہیں جانتے تھے، ایک حرف بھی نہیں جانتے تھے. اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ان حروف کا علم ہو، تمہیں عالم کہا جائے، تو 14 کے در پہ آنا پڑے گا. اگر 14 کے در پہ نہیں آئے، 14 کے فضائل نہیں جانتے، 14 کے مناقب کی خبر نہیں ہے، 14 کی تعظیم و توقیر و عظمت کا پاس و لحاظ نہیں ہے، تو انسان مدرسے میں چاہے جتنے برس پڑھ لے، ایران، عراق، سیریا، دیگر مقامات کے اوپر چاہے جتنی ساری زندگی اور پوری عمر اپنی بسر کر دے، کسی شے کو حاصل کرنے میں جسے وہ علم تو سمجھتا ہے، لیکن قرآن یہ کہے گا کہ اگر 14 کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے، اگر 14 کی تعظیم نہیں جانتا، 14 کے فضائل نہیں جانتا، تو تو نے جو سیکھا ہے وہ علم نہیں تھا، وہ جہالت تھی. چونکہ علم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے بعد انسان 14 کے سامنے جھکے. اور بہرحال ہماری مجلسوں کا یہ امتیاز ہے اور ہونا چاہیے کہ بس ہمارے بچے اور نوجوان، اگر میری گفتگو خدا نہ خواستہ کسی نئے ٹائپ کی لگ رہی ہو، الگ آپ کو سمجھ میں آ رہی یہ کیا بیان کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجلس کے بیچ میں پوچھ لیجئے یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے. تو پھر جب آپ سوال کریں گے تو آپ کے سوال کے جواب میں قرآن مجید کی آیتیں اور اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں پیش کی جائیں گی. کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم منبر سے حق بیان کریں، اور آپ کی ذمہ داری کہ خاموشی سے بیٹھ کے سنیں نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تعریف کریں، خاموشی سے بیٹھ کے سنیں نہیں. اگر بات سمجھ میں نہ آئے، نہیں لگے، غلط لگے، تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اعتراض کریے، سوال کریے.
چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اور آپ سب کے سب اس وجہ سے آتے ہیں تاکہ علم حاصل کریں. لہذا جہالت کو کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی جاہل فرش ادا پہ ہو، اور جب فرش ادا پہ نہیں ہونا چاہیے تو بدرجہ اولا کسی جاہل کو منبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. جو بیان کر رہا ہو اسے ثابت کر سکتا ہو، اور ثابت کرنے کے لیے بھی صرف دو چیزیں، قرآن اور حدیث. ابھی ہماری مجلس ہے، میں نے کیا عرض کیا، چونکہ بہرحال وقت بہت ہی زیادہ کم ہے اور اکثر یہ دقت ہو جاتی، صرف مختصر کا بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں بنا کچھ دیکھے داکھے، چونکہ بہت سے اس طریقے کے مولانا بھی ہوتے ہیں میرے طرح کے، اور ان کی وجہ سے سب اس میں پھنستے ہیں. پتہ چلا سیم ٹائم ہے یا مجلس کا ٹائم آگے پیچھے، مثلاً کہا یہ پڑھنا ہے، فون آیا کہ آپ کو میرے گھر مجلس پڑھنی ہے، بس سرکار ہم دوسرے کے یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں اور ہم نہیں آ پائیں گے آپ کے یہاں. تو پھر وہ انسان اب اس کی جو بھی مجبوری رہی ہو، نہیں ایسے ہے ویسے اور کیسے ہے، اور ان سے کہہ دیے گا پہلے شروع کرتے اور پہلے ختم کرتے اور کیا کرتے، دنیا بھر کی گفتگو ہوتی. لیکن اگر وہ چیز نہیں ہو پاتی ہے اور انسان جب اس جگہ کے اوپر پہنچے تو کیا کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو ضرورت ہی کیا تھی دو وعدہ لے لے. حالانکہ مولانا صاحب نے 2 وعدہ نہیں لیا ہے، آپ نے ہی اس کو مجبور کیا، اس نے منع کیا لیکن نہیں مانے. لیکن سامنے سے کیا ہوتا ہے، جتنے سامعین ہوتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب کو ضرورت کیا تھی. تو انسان بنا سوچے سمجھے بھی کسی کے اوپر تہمت اور الزام لگاتا رہتا ہے اور فری میں اپنے نامہ اعمال میں گناہ اکٹھا کرتا رہتا ہے. تو انسان کو بنا دیکھے بھالے اور سوچے سمجھے نہ کسی کے سلسلے سے کوئی بات کہنی چاہیے، نہ کسی کے لیے کوئی قضاوت کرنی چاہیے. خیر، یہ ہماری رات کی بہت بڑی مجبوری بھی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہمارے معاشرے کی وقت کی پابندی کا خیال نہ کرنا. اگر ٹائم دیا ہے 9 بجے تو مجلس شروع ہوگی 10 بجے. یہاں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ لوگ جانتے، مجھے نہیں پتا، مجھے جو بتایا وہ یہ بتایا کہ بہرحال یہاں جو وقت دیا جاتا ہے اس وقت پہ شروع ہوتی ہے، بالکل شروع ہوتی ہے، اور بہرحال اس وقت کے اوپر سارے لوگ موجود تھے. لیکن بہرحال وہ سلسلہ نہیں ہو پائے، کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے. لیکن اس جگہ کے علاوہ یا اور 2-4 جگہ ان کے علاوہ پورے شہر کا اور تقریباً پورے ہندوستان کا حال یہ ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. وہ پوسٹر پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ممبر پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، مائک پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، سب کو بیوقوف بناتے ہیں. سب آپس میں مل کے ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. پتہ 8 بجے کا ٹائم دیا یعنی 9 اور 10 بجے شروع ہوگی. تو بہرحال خدا را ہم لوگ اپنے اس طریقے کی جہالتوں سے اور اپنی بیوقوفیوں سے باہر نکلے، آپ ہوں یا ہم ہوں، دونوں کے لیے باتیں ہیں کہ جو وقت دیا جائے وقت پر ہم بھی حاضر ہو جائیں، وقت پہ آپ بھی آ جائیں، اور اس ذکر کا اہتمام وقت کے اوپر ہی ہو جائے تاکہ دوسروں کے جو اور کام ہے وہ بھی ہوتے رہے اور یہ ذکر بھی ہوتا رہے، نہ اس میں کوئی دقت ہو اور نہ اس میں کسی طریقے کی کوئی دقت ہو. تو بہرحال علم کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، ان کے مقامات. ہمارے فرش ادا کیا ہیں؟ علم حاصل کرنے کی جگہ. علم کیا ہوتا ہے کہ علم اتنا عظیم ہے. ابھی دیکھیے بات اگر ڈائریکٹ کہیں گے تو آپ یہ کہیں گے غلو، اور بڑھا دیا اور گھٹا دیا اور کم کر دیا زیادہ کر دیا، یہ کہیے گا. لیکن دیکھیے بات گھما کے کہیں گے کہ آپ پہلے تو نہ کہہ پائیے، ہو سکتا ہے بعد میں سوچئے. علم اتنی عظیم شے ہے کہ یہ علم اور علم کا تذکرہ نماز سے بھی بہتر ہے، روزے سے بھی بہتر ہے، حلال و حرام سے بھی، حج سے بھی، تلاوت قرآن مجید سے بھی بہتر ہے. کیا؟ علم کا تذکرہ، علم کی باتیں کرنا. اب تھوڑا اور آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، اگر کہ بھائی اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پہلی بات آپ یہی نہیں طے کر پائیں گے کہ قرآن ہے کیا. علم نہیں تو یہی سمجھ میں نہ آئے گا کہ قرآن پڑھیں کیسے. علم نہ ہوگا تو یہی سمجھ میں نہ آئے گا کہ قرآن مجید پڑھنے کے آداب کہاں ہے، کب ہمیں پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا، کہاں پہ ٹھہرنا ہے کہاں پہ بڑھ جانا ہے. مثلا کا علم اگر نہیں ہے تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. عربی میں پڑھتے رہو گے، اپنی زبان میں سمجھ نہ پاؤ گے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے. بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بہار میں اور دیگر علماء نے دیگر کتابوں میں بڑی عظیم حدیث نقل کر دی. اسی شہر علم نے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بڑی عظیم حدیث ارشاد فرما دی. فرمائے یا ابا سر، دیکھیے کس سے کہہ رہا، علم حقیقی متعلم اسٹوڈنٹ اور عالم سے کہہ رہا ہے.
یہ تو حقیقت میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں ہمیں حق نہیں کہ میں اپنے آپ کو عالم کہوں، اور آپ کسی کے سر پہ امامہ دیکھیں تو عالم نہیں کہہ سکتے اسے، چونکہ حقیقت میں عالم صرف 14 ہے اور بس۔ ہاں 14 کے صدقات، ان کی خیرات، ان کے لطف و احسانات، ان کے کرم نوازیاں، اس کو حاصل اگر کسی نے کر لیا ہو تو مجازن اسے آپ عالم کہہ سکتے ہیں، یہ اور مسئلہ ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر کسی کو عالم کہا جائے تو قرآن صرف 14 کو کہتا اور بس، حقیقت میں اس کے علاوہ کسی کو کہنا چاہتے تو وہ مجاز، یعنی کہہ دیا ایسے ہی کیونکہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو گیا مجاز۔ تو علم، شہر علم اپنے متعلم سے اور واقعی اسٹوڈنٹ سے، یعنی متعلم سے کہہ رہا ہے۔ علم کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام۔ متعلم کون ہے؟ یعنی حاصل کرنے والے، یعنی اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کے اسی طرح کے چاہنے والے، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب میثم، جناب مالک اشتر، یہ وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں شیعہ ہیں اور عالم کے متعلم اور سیکھنے والے ہیں۔ اور وقت رہا تو گفتگو آپ کے سامنے پہنچاؤں گا اور حاضر کروں گا۔ بڑی مفصل حدیث فرماتے ہیں، یا ابا ذر، سنیے گا اس حدیث کو غور سے، وہ لوگ جو فرش عزا پہ نہیں آ پاتے، کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ مشکل اور پریشانی ہے، نہیں بیٹھ پاتے، کوئی دقت نہیں ہے، جب شریعت نے معاف کیا تو ہم اور آپ پکڑنے والے نہیں ہوتے، کسی کا کوئی عذر ہے، لیکن کوئی ہے جو بات کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، وہ یہاں کے اوپر نہیں آ پا رہا ہے، ہم اس سے کہتے بھی نہیں کہ تم آؤ، لیکن ہم بہرحال اہل بیت علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں وہ تو پہنچانا ہمارا فرض ہے، اور وہ آپ کی گردن کے اوپر امانت ہے جو میرے اوپر ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور وہ انسان جو روز باہر کھڑا رہتا ہو مجلسوں میں اور فرش عزا پہ نہ بیٹھتا ہو، اگر اس کو آج بتایا جائے تو برا لگے گا، نہ بتایا جائے تو جب سوال ہوگا تو میرا دامن پکڑے گا کہ مولانا صاحب جب آپ کو پتا تھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو کم سے کم اس لحاظ سے بتا ہی دیا جائے۔ خیر، تو وہ جگہ جہاں کے اوپر آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، جہاں کے اوپر علم بیان کیا جاتا ہے، اس جگہ کے اوپر لوگوں کو کھچ کے آ جانا چاہیے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن و حدیث یہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر فرش عزا بچتا ہے، 14 کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، وہاں پر فرشتے، موجودات، روحانی ہستیاں کھچ کھچ کے فرش عزا پہ آ جاتی ہیں، لہذا ہمیں بھی پہنچ جانا چاہیے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، ہم عزادار مولائی اور ماتمی ہیں، تو پھر کسی مائک سے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، انسان کم از کم آواز کو سنے اور پہنچ جائے کہ یا ابا ذر سنیے، یہ علم کی باتیں، علم یعنی فضائل آل محمد علیہ السلام، علم یعنی سرکار علی علیہ السلام کے فضائل اور ان کی باتیں یہ کتنی عظیم ہے کہ ہر شے سے افضل ہے۔ تم ایک قرآن نہیں، پوری قرآن پڑھتے رہو، پوری رات قرآن پڑھتے رہو، پوری رات نمازیں پڑھتے رہو، اس حدیث سے طے ہو جائے گا، یا ابا ذر الجلوس ساعۃ عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من قیام الف لیلۃ۔ اے ابو ذر، کسی جگہ کے اوپر اگر ہمارے تذکرے کیے جائیں، آل محمد کے فضائل بیان کیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے علمی مباحثہ کرنا، ڈسکشن کرنا، آل محمد کے فضائل کی باتیں کرنا اور سنانا، اے ابو ذر اللہ کے نزدیک کہیں بہتر ہے، کہیں بہتر ہے۔ کس چیز سے؟ کہ 1000 رات پوری رات عبادت کرنے سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ 1000 رات اور پوری رات انسان عبادت کرتا رہے، اس سے بہتر کیا ہے؟ ساعتن، تھوڑی دیر کے لیے مذاکرہ علم کرنا۔ ہم نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، اور نہ جانے انسان کے فہرست نہیں بنا سکتا، شمار میں نہیں آ سکتا، لیکن تھوڑا سا انسان اگر کام کر دے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آگے فرش عزا پہ بیٹھ جاؤ۔ فرش عزا پہ بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا جو تم نے گناہ کیے ہیں انشاءاللہ وہ گناہ جتنی دیر بیٹھے ہو دھلتے رہیں گے، ایسے جھڑے
جھڑیں گے جس طرح سے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، لیکن شرط بھی یہی ہے کہ ان مجلسوں میں فضائل آل محمدی ہو، اپنے دماغ کی اپج کچھ اور نہ ہو۔ یا ابا ذر، اے ابو ذر، تھوڑی دیر کے لیے فرش عزا پہ بیٹھنا اللہ کے نزدیک بہتر ہے کس چیز سے؟ 1000 راتوں میں عبادت کرنے سے۔ اور یہ 1000 راتیں بھی کیسے تھی؟ یصلی فی کل لیلۃ 1000 رکعۃ، ہر رات میں، یعنی ہر 1000 رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اس سے کہیں زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھا جائے جہاں آل محمد کا تذکرہ ہو رہا ہو، جہاں علم ڈسکشن ہو رہا ہو، جہاں علم بانٹا جائے اور علم کی باتیں کی جائے۔ یا ابا ذر، الجلوس ساعۃ عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من 1000 غزوۃ وقراءۃ القرآن کلہ۔ میں ڈائریکٹ اگر کہہ دیتا تو آپ کہتے کہ غلو کر دیا، بڑھا دیا، گھٹا دیا، برابر کر دیا۔ حدیث کے بعد فیصلہ کریے۔ اے ابو ذر، تھوڑی دیر کے لیے ایسی جگہ پہ بیٹھنا جہاں علم کا تذکرہ ہو رہا ہو، علماء کی باتیں ہو رہی ہوں، یعنی 14 کے فضائل بیان ہو رہے ہو، اللہ کے نزدیک 1000 غزوے اور جنگ سے اور پوری قرآن مجید کی تلاوت سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسے انسان مان بھی لے، کیوں؟ اس لیے ڈائریکٹ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آل محمد علیہ السلام کی باتیں کرنا تھوڑی دیر کے لیے پورے قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر ہے، تو انسان کہے گا صاحب آپ نے بڑھا دیا، غلو کر دیا اور قرآن سے افضل بتا دیا، نستجیر باللہ۔ لیکن میں لفظ کو بدل کر کے بالکل وہی والا لفظ رکھ دوں ان لوگوں کے لیے جو لفظوں کے قیدی اور اسیر ہے کہ علم کا مذاکرہ کرنا، علمی باتیں کرنا قرآن سے بہتر ہے، تو کہے گا ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دقت ہے ہمارے یہاں جب آل محمد علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ہیں اعتراض کرنے لگتے ہیں، ان کی زبینوں پہ شکنیں پڑنے لگتی ہے، اور یہ آپ نے بڑھا دیا، وہ آپ نے گھٹا دیا۔ اس کے لیے ہمیشہ بس ایک بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سب کے سب مل کے اپنی توحید اتنی مضبوط کر لے کہ جس کے بعد جب فضائل آل محمد سنے تو نہ غلو کا خطرہ ہو، نہ بڑھانے کا خطرہ ہو، نہ کوئی یہ کہنے پائے کہ قرآن سے بڑھا دیا، خدا سے بڑھا دیا، نبی سے بڑھا دیا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس توحید ہو، ہمارے پاس قرآن مجید کا علم ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے ابا ذر، تھوڑی دیر کے لیے ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں 14 کے فضائل بیان ہو رہے ہوں۔ یہ حدیث ہے اللہ کے پیغمبر کی، کسی ذاکر اور کسی خطیب کی اپنا نقطہ اور اپج نہیں کہ میں اپنے سے بنا کے اور سیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے اور آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے سوال کریے، اور پھر بھی نہ ہو تو بستر پہ لیٹ کر کے اللہ سے دعا کریے کہ یہ جو حدیث پیغمبر کی پڑھی گئی ہے میرے پروردگار، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو مجھے سمجھا دے۔ کیونکہ دقت کیا ہوتی ہے؟ فضائل سے دقت ہوتی ہے۔ یہ پہ ایک حدیث سنا دیں آپ کو، جناب جابر کی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگر ابھی جناب سلمان و ابو ذر آ جائیں تو ہمارا کیا ہوگا اور ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ خطابت نہیں، حدیث کے جملے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جابر نے کہا، جناب جابر انصاری کہتے جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا لو نشرا سلمان و ابو ذر رحمہم اللہ للذین ینتحلون مودتکم اہل البیت لقالوا ہؤلاء کذابون۔ جانتے ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے، میرے جیسے، امام نے فرمایا کہ جناب جابر نے کہا کہ اے اہل بیت عصمت و طہارت، یہ لوگ جو آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور آپ کی ولایت اور مودت کی بات کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے سلمان و ابو ذر کو بھیج دیا جائے تو سلمان و ابو ذر یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، چونکہ تھوڑے سے فضائل پڑھے کیا ہوا؟ اللہ کے برابر کر دیا، توحید کے برابر کر دیا، قرآن سے بڑھا دیا، غلو کر دیا اور یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ علم حاصل نہیں کیا، علم جانتے نہیں ہیں، قرآن جانتے نہیں ہیں، حدیث جانتے نہیں ہیں،
تھوڑی سی فضیلت سنا دقت شروع ہو گئی کہ یہ برابر کر دیا، وہ بڑھا دیا، یہ گھٹا دیا۔ سرکار پہلے علم دین حاصل تو کریے، اس کے بعد ہی تو طے کریے گا کہ کس کو بڑھایا ہے اور کس کو گھٹایا ہے۔ لیکن دنیا میں کل جب کوئی نہ روک پایا جن کو خدا نے بڑھایا تھا ان کو بڑھا ہوا بتانے سے، تو پھر نہ آپ کے اندر دم ہے، نہ میرے اندر دم ہے، نہ کسی علامہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ان 14 کو جن کو خدا نے بڑا ہمیشہ سے بنایا ہے انہیں چھوٹا کر دے۔ لیکن نقصان یہی ہوگا کہ امام نے فرمایا کہ جابر نے کہا کہ اگر تم جیسے لوگوں کے درمیان وہ اہل بیت عصمت و طہارت جو آپ کی ولایت اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، اگر سلمان و ابو ذر آ جائے تو یہ سارے لوگ کیا کہیں گے؟ سلمان و ابو ذر کیا کہیں گے؟ کہ سلمان و ابو ذر دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ لوگ بے شک جھوٹے ہیں، یہ آل محمد کی ولایت و محبت کی جو باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، چونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے فضائل بیان کر رہے ہوں گے اور ذرا ذرا سے فضائل پہ ان کی شکنیں بننے لگیں گی اور پریشانیاں ہونے لگیں گی۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَوْ رَآ أُولَٰئِكَ هَٰؤُلَاءِ، اور اگر یہ لوگ انہیں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا مَجَانِينَ، اور یہ لوگ جو محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں اگر سلمان و ابو ذر کو دیکھ لے تو یہ سب کے سب یہی کہیں گے یہ مجنون ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ لسان عصمت کے جملے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، قرآن ناطق کی آیتیں ہیں، یہ کہ ہماری معرفت اور فضائل کا لیول کہاں کے اوپر ہے۔ سلمان و ابو ذر آ جائیں تو ہم سے برات کر کے نکل جائیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں یہ لوگ، اور ہم سلمان و ابو ذر کو دیکھیں تو یہ کہیں گے استغفر اللہ، یہ مجنون، پاگل اور دیوانے، نستجیر باللہ۔ اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ فضائل کے مقام کے اوپر کہاں ہیں کہ جہاں ہمارے ممبروں سے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں کچھ لوگ، یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پورا بھرا ہوا ہے لیکن کسی کو کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کسی نے بیان کر دیے، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو دقت شروع ہو جاتی ہے، توہین ہو رہی ہے تو سب خاموش آرام سے، کوئی دقت نہیں ہے، یہ تو اس کی تحقیق ہے، یہ تو اس کا علم ہے، یہ تو اس کی جاسوسانی ہے، یہ تو اس کا ریسرچ ہے۔ یہ نستجیر باللہ۔ بس میں نے تمام کر دی گفتگو، حدیث یہ ابھی اور مفصل تھی، پھر کسی اور موقع کے اوپر سناؤں گا آپ کو، اور آپ نے سنی بھی بہرحال بچوں کے لیے، اور تبرکاً عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابو ذر تھوڑی دیر کے لیے ایسی جگہ کے اوپر بیٹھتا جہاں ہمارا تذکرہ ہو رہا ہو، پوری رات قرآن پڑھنے سے بہتر، بس یہ مکمل ہو جائے، پوری رات قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ امام نے فرمایا کہ جناب ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ، مذاکرۃ العلم خیر من قراءۃ القرآن کلہ، اے پیغمبر یہ فرمائے کہ علم کی باتیں کرنا، آل محمد کا تذکرہ کرنا، یہ پورے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ بے شک یا ابا ذر، الجلوس ساعۃ عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من قراءۃ القرآن کلہ 12,000 مرۃ، کا ایک مرتبہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایسی جگہ پہ بیٹھنا جہاں آل محمد کے فضائل بیان ہو رہے ہوں، جہاں آل محمد کی تعریفیں کی جا رہی ہوں، جہاں ان کی ولایت کا ذکر ہو رہا ہو، ایک قرآن سے نہیں کہ 12,000 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجنا۔ یہاں تک سمجھنا، سمجھانا اور ماننا ہماری ذمہ داری ہے، یہاں کے بعد آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ لہٰذا یہ قرآن سے افضل، لہٰذا یہ بتاؤ یہ افضل کہ یہ افضل، کون افضل ہے کون مفضول ہے؟ پروردگار نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ ہم نے 14 سے بڑا نہ کسی کو بنایا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو بتاؤں گا۔ تو فالتو میں سوال کر کے نہ اپنا وقت برباد کرے نہ کسی مولوی کا وقت برباد کرے، یہ سوال ہی مت کریے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، بس جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ کریے، عزاداری کے لیے کہا گیا کریے، روزے کے لیے کہا گیا رکھیے، نماز کے لیے کہا گیا پڑھیے، عبادت کے لیے کہا گیا پڑھیے، قرآن کے لیے کہا گیا پڑھیے۔ آخر ہم نے قرآن کو پڑھا ہی کب صحیح سے؟ اگر ہم قرآن مجید کو صحیح سے پڑھ لیتے تو قدم بقدم یہ قرآن ہمیں آل محمد کی ہی باتیں بتاتا، ہمیں انہی کے فضائل سناتا۔ اگر ہم انبیاء کے زمانے میں ہوتے تو نوح نے انہی کے فضائل سنائے، ابراہیم نے انہی کی باتیں کی ہے، شمائل نے انہی کی باتیں کی ہے، ادریس کی انہی نے باتیں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا ما تنبأ نبی قط الا بمعرفت حقنا وتفضیلنا علی من سوانا، کہ پروردگار عالم نے اس وقت تک کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے ہم 14 کی ولایت کا اقرار نہ کر لیا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
بس ارباب اعظم میں نے تمام کر دی گفتگو. چند جملے مقتل کے. آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ کسے نصیب ہے؟ فرشتے، انبیاء اللہ سے اجازت لیتے ہیں سب صف کھڑے ہو کے کہ کربلا چلے جائیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلے جائیں، اس جگہ کے اوپر آ جائیں جہاں فرش عطا بچھا ہوا ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ نزدیک آ کر کے بھی نہیں آ پاتے. جن کے ساتھ مرض ہے، پریشانی، بیماری، وہ خود مستثنیٰ ہیں، ان سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو بغیر کسی وجہ کے نہیں آتے وہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، مغفرت سے محروم کر رہے ہیں، گناہوں کے معافی اور تلافی سے محروم کرتے ہیں وہ لوگ. ارباب اعظم آل محمد علیہ السلام پہ وہ ظلم ہوا کہ تاریخ میں کسی پہ نہیں ہو سکتا. مظلوموں کے اوپر رویا جائے، مظلوموں کی حمایت کیا جائے، ان کے پروٹیسٹ کے لیے آواز اٹھائیے آپ، جو فلسطین میں ہے، جو غزہ میں ہے، دیگر جگہوں کے اوپر ہے. لیکن خبردار کوئی یہ کہنے کی جرات نہ کرے کہ فلسطین کربلا کے برابر ہے، فلسطین کے بچے کربلا کے بچوں کے برابر ہیں، غزہ میں جو بچے مارے جا رہے ہیں جناب علی اصغر کے برابر ہیں. نستجیر باللہ، یہ شیعت سے ہٹنا ہے، یہ شیعت سے بھٹکنا ہے، یہ گفتگو بالکل غلط ہے اور اس کی اجازت ہمارے علماء اور مراجع نہیں دیتے. چند جملے مقتل کے ارباب اعظم، اس گھر کے بچوں کے اوپر بھی ظلم کیا، بوڑھوں پر، بزرگوں پر، جوانوں پہ ظلم کرتے تو شاید دنیا کہتی انہوں نے کچھ کیا ہوگا. بچوں پہ ظلم کیا، 3 سالہ 4 سالہ بچی مسلسل جس کے رخسار پہ تماچے مارے جا رہے ہیں. بچی ہے جو ہر تماچے پہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے. بچی کا مددگار کوئی نہیں ہے، بس جو بھی آتا ہے بچی کے رخسار پہ تماچے لگا کر کے جاتا ہے. ارباب اعظم بڑی عجب کیفیت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی جو آپ نے خود بیان فرمائی. سرکار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے مقتل کا یہ جملہ کتاب بہار میں نقل کیا اور میں نے بھائی یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. جناب سکینہ کہتی ہیں کہ میں بابا کی شہادت کے بعد در خیمہ پہ کھڑی تھی. میں نے دیکھا کہ اشقیاء و دشمن خیموں کی طرف حملہ آور تھے. کوئی کسی کے سر سے چادر چھین رہا تھا، کوئی اثاثے کو لوٹ رہا تھا، کوئی خیمے میں آگ لگا رہا تھا. یہ بیویاں، یہ سیدانیاں ایک کے پیچھے ایک کھڑی ہوتی تھی، ایک بیوی دوسری بیوی کے پیچھے چھپتی رہتی تھی. اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ایک شقی تھا جو تیزی سے میری طرف آ رہا تھا. جناب سکینہ نے کہا میں تیرے خیمے سے باہر نکلی اور میں دوڑ کے کربلا کی زمین پہ جانے لگی. میں بچ کے چلی کہ میں شاید اس منحوس سے محفوظ ہو جاؤں. لیکن جناب سکینہ کہتی ہے میں تیزی سے دوڑی، لیکن اسی اثنا میں کب ایک ملعون نے میرے پشت پہ نیزہ مارا کہ مجھے خبر نہ ہوئی. لیکن ملعون نے جیسے ہی نیزہ مارا نا، میں اپنے رخسار کے بل ضرمے کربلا پر گر پڑی. بابا کو آواز دیتی رہی، ملعون نزدیک آیا. ارباب اعظم یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے، دشمن کا بھی بچہ ہو اگر اسے کوئی زخم لگے، کوئی تکلیف ہو، کہیں کے اوپر گر جائے تو انسان مذہب نہیں پوچھتا ہے، فوراً آگے بڑھ کے بچے کو اٹھاتا ہے. لیکن جناب سکینہ نے کہا جیسے ہی میں گری ملعون نزدیک آیا. ارے کیسا پرسا، کیسی تسلی، نزدیک آیا اور کانوں میں جو بالیاں تھی اسے کھینچ کے لے گیا. کانوں سے لہو بہتا رہا، میں بے ہوش ہو گئی، کربلا کی جلتی زمین پہ پڑی رہی. پھر جب میری پھوپھی اماں آئی، پھوپھی اماں نے مجھے اٹھایا تو میں نے کہا پھوپھی اماں چادر کا ایک ٹکڑا مل جاتا تو سکینہ پردہ کر لیتی. ارے جناب زینب نے جو جملہ کہا قیامت آ گئی. اے میری بیٹی سکینہ، اب نہ چادر ہے نہ ردا ہے، ذرا سر اٹھا کے دیکھو، ماں بہنوں کے پھوپھیوں کے سروں پہ ردا نہیں ہے. ارے اب جو سکینہ نے دیکھا تو قیامت آ گئی. پھوپھی اماں ارے آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. استغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بار الہ بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے دور میں تعجیل فرما. اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کسی لحظہ بھی ہم سے سلب نہ ہو. بار الہ بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ جو بیمار و مریض ہیں خدایا ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. سرکار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کا شمار آپ کے بہترین آوان و انصار میں فرما. اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بالخصوص
جن مرحومین کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ان سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما. استغفر اللہ لی ولکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین علیہ السلام.